بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ وَلَوْ رَأَى إِنسَانًا جَلَسَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْخُصُومُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى كَوْنِهِ قَاضِيًا وَكَذَا إِذَا رَأَى رَجُلًا وَامْرَأَةً يَسْكُنَانِ بَيْتًا وَيَنْبَسِطُ كُلُّ واحد منهما إلى الآخر انبساط الأزواج كما إذا رأى عينا في يد غيره ومن شهد أنه شهد دفن فلان أو صلى على جنازته فهو معاينة حتى لو فسر للقاضي قبله. ثم قصر الاستثناء في الكتاب على هذه الأشياء الخمسة ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى آخرا أنه يجوز في الولاء لأنه بمنزلة النسب لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب. اور اگر کسی انسان نے کسی کو قضا کی کرسی پر دیکھا کہ مدعی اور مدعا علیہ اس پر داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس کے قاضی ہونے کی گواہی دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح مرد اور عورت کو دیکھا کہ وہ ایک گھر میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح بے تکلفی ہے، جیسا کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے قبضہ میں کوئی عینی چیز دیکھی۔ پھر قدوری میں استثناء ان 5 چیزوں پر منحصر کرنا وقف اور ولا میں سماعت کے اعتبار کی نفی کرتا ہے۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے آخری قول یہ منقول ہے کہ ولا میں جائز ہے، اس لیے کہ وہ نسب کی مانند ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کہ ولا قرابت ہے نسب کی قرابت کی طرح۔ وَلَوْ رَأَى إِنسَانًا جَلَسَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ، یہاں سے صاحب ہدایت چند مسائل ذکر فرما رہے ہیں، جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کو قاضی کے کرسی پر دیکھا کہ مدعی اور مدعا علیہ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، لوگ ان سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں، ابھی صرف اتنا ہی اس کے قاضی ہونے کی گواہی کے لیے کافی ہے، یعنی یہ شخص مجلس قضا میں اس شخص کے قاضی ہونے کی گواہی دے سکتا ہے۔ وَكَذَا إِذَا رَأَى رَجُلًا وَامْرَأَةً يَسْكُنَانِ بَيْتًا، یہ دوسرا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے مرد اور عورت کو ایک گھر میں رہتے ہوئے دیکھا کہ وہ میاں بیوی کی طرح بے تکلفی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ابھی اس دیکھنے والے کو ان دونوں کے نکاح کی گواہی دینا جائز ہے، جیسا کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی عینی چیز دیکھی، گاڑی دیکھی، موبائل دیکھا، تو جیسے اس صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس شخص کے مالک ہونے کی گواہی دے سکتا ہے، تو ایسی ہی اس صورت میں بھی گواہی دے سکتا ہے۔ ومن شہد انہ شہد دفن فلان، یہ تیسرا مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ میں فلاں شخص کے دفن کے وقت موجود تھا یا میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، تو یہ مشاہدہ ہے۔ جیسے مشاہدہ کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی چونکہ مشاہدہ ہے، یہاں پر بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے قاضی صاحب کے سامنے تفسیر بیان کی تو قاضی صاحب اسے قبول کرے گا اور اس کے مطابق فیصلہ صادر فرمائے گا۔ ثم قصر الاستثناء فی الکتاب، صاحب ہدایہ فرماتے کہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے 5 چیزوں میں استثناء کو منحصر کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ دیگر تمام اشیاء میں جن میں ولا اور وقف بھی داخل ہے مشاہدہ شرط ہے، مشاہدہ کے بغیر ان کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ اور یہی ظاہر الروایہ ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے ایک روایت منقول ہے کہ ولا میں سماعت کی بنیاد پر گواہی دینا جائز ہے، یعنی اگر کسی نے سنا کہ فلاں فلاں کا آزاد کردہ غلام ہے تو ابھی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ فلاں شخص کی ولا کا حقدار فلاں شخص ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولا یہ نسب کی طرح ایک رشتہ داری ہے، تو جیسے نسب کی صورت میں سماعت پر گواہی دی جا سکتی ہے تو ایسی ہی
ولا پر بھی سماعت کی بنیاد پر گواہی دی جا سکتی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ وعن محمد رحمہ اللہ تعالی انہ یجوز فی الوقف لانہ یبقى على مر الاعصار الا ان نقول الولاء يبتنى على زوال الملك ولا بد فيه من المعاينة فكذا فيما يبتنى عليه. واما الوقف فالصحيح انه تقبل الشهادة بالتسامع في اصله دون شرائطه لان اصله هو الذي يشتهر۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ وقف میں جائز ہے، اس لیے کہ وہ زمانے گزرنے کے باوجود باقی رہتا ہے، مگر یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ولا کی بنیاد زوال ملک پر ہے اور اس میں معینہ شرط ہے، پس جس چیز کی بنا اس پر ہے اس میں بھی۔ اور جہاں تک وقف کی بات ہے تو صحیح قول کے مطابق اصل وقف میں تو سماعت کی بنا پر گواہی قبول کی جائے گی، نہ کہ اس کی شرائط میں، اس لیے کہ اصل ہی وہ ہے جو مشتہر ہوتی ہے۔ وعن محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے ایک روایت منقول ہے کہ وقف میں بھی سماعت کی بنیاد پر گواہی دینا جائز ہے، کیونکہ وقف شدہ املاک کئی زمانے گزرنے کے باوجود بھی باقی رہتی ہے۔ تو ابھی اگر ہم مشاہدہ کو شرط قرار دیں تو جن گواہوں نے واقف کو وقف کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ تو مر چکے ہیں، تو ابھی عینی گواہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ لہٰذا اس حرج کو ختم کرنے کے لیے وقف میں بھی سماعت کی بنیاد پر گواہی دینا جائز ہے۔ الا انا نقول، یہاں سے صاحب ہدایہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے قول کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کے ہاں ولا چونکہ نسب کی طرح ہے تو اس وجہ سے اس میں بھی سماعت کی بنیاد پر گواہی دی جا سکتی ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ولا میں تو ملکیت زائل ہوتی ہے، یعنی ولا اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ جب آقا کی ملکیت غلام سے زائل ہو جائے، تو ایک معاملہ ہے، اور معاملہ کی اس بات کے لیے معائنہ اور مشاہدہ شرط ہے، لہٰذا ولا میں سماعت کی بنیاد پر گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْوَقْفُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ، یہاں سے وقف کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں تک وقف کی بات ہے تو صحیح قول کے مطابق اصل وقف میں تو سماعت کی بنیاد پر گواہی قبول کی جا سکتی ہے، لیکن شرائط وقف میں سماعت کا اعتبار نہیں ہے۔ یعنی کسی شخص نے مسجد کے لیے ایک زمین وقف کی تو اس حد تک تو سماعت کی بنیاد پر گواہی دینا جائز ہے کہ فلاں شخص نے اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کی ہے، لیکن اس کے لیے جو تفصیلات ہے کہ اتنی زمین امام کے کمرے کے لیے اور اتنی زمین جو ہے مسجد کے لیے اور اتنی زمین میں دکانیں لگائی جائیں گی جس کا خرچہ مسجد میں جائے گا، تو یہ تفصیلات چونکہ لوگوں کے مابین مشتہر نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان تفصیلات اور شرائط کے بارے میں سماعت کی بنیاد پر گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، تو پہلے عبارت اور ترجمہ کرتے اور پھر انشاءاللہ مختصر سی تشریح کریں گے۔ قال ومن كان في يده شيء سوى العبد والأمة وسعك أن تشهد أنه له، لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك، إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها فيكتفى بها۔ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يشترط مع ذلك أن يقع في قلبه أنه له، قال ويحتمل أن يكون هذا تفسيرا لإطلاق محمد رحمه الله تعالى في الرواية فيكون شرطا على الاتفاق۔ وقال الشافعي رحمه الله تعالى دليل الملك اليد مع التصرف، وبه قال بعض مشائخنا رحمهم الله تعالى لأن اليد متنوعة إلى إنابة وملك، قلنا والتصرف يتنوع أيضا إلى نيابة وأصالة۔ اور جس کے قبضہ میں کوئی چیز ہو سوائے غلام اور باندی کے تو آپ کے لیے گواہی دینے کی گنجائش ہے کہ اس کی ملکیت ہے، کیونکہ قبضہ انتہائی درجے کی وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر ملکیت پر استدلال کیا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام اسباب میں دلالات کا یہ مرجع ہے، لہذا اس پر اکتفا کیا جائے گا۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آئے کہ اس کی ملکیت ہے۔ مشائخ نے فرمایا کہ اس بات کا احتمال ہے
کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی مطلق روایت کی یہ تفسیر ہو، بس یہ بالاتفاق شرط ہوگی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ملکیت کی دلیل قبضہ کے ساتھ تصرف ہے، اور اسی پر ہمارے بعض مشائخ نے قول کیا ہے، اس لیے کہ قبضہ تقسیم ہوتا ہے نیابت اور ملکیت کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ تصرف بھی تقسیم ہوتا ہے نیابت اور اصالت کی طرف۔ قال ومن كان في يده شيء سوى العبد والأمة، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے کسی کے قبضہ میں غلام اور باندی کے سوا کوئی چیز دیکھی، جانور ہے، غلہ ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، ابھی آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ اس کے مالک ہونے کی گواہی دیں، کیونکہ قبضہ ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ملکیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ مثلا بازار جاتے ہیں، ایک دکان میں شخص بیٹھا ہوا ہے، اشیاء فروخت کر رہا ہے، تو ہر کوئی جاتا ہے اس سے خریدتا ہے، کیونکہ اس کے قبضہ میں ہے تو ہر کوئی اس کی ملکیت سمجھتا ہے۔ اب اگر یہی دکاندار سامنے والے دکان کی کوئی چیز فروخت کرتے تو کوئی بھی نہیں خریدے گا، کیونکہ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ اس کے قبضہ میں نہیں ہے تو مالک بھی نہیں ہوگا، لہٰذا ایک دوسرے شخص کی مملوکہ چیز کو فروخت کر رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبضہ ملکیت کی دلیل ہے، تو جب آپ نے کسی کے قبضہ میں کوئی چیز دیکھی تو آپ کے لیے گنجائش ہے اس بات کی کہ آپ اس کے مالک ہونے کی گواہی دیں۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی قال، ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے ایک روایت منقول ہے کہ صرف قبضہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرائن سے استدلال کرتے ہوئے دل کی گواہی بھی شرط ہے کہ دل میں یہ بات آئے کہ یہ شخص اس کا مالک ہے۔ قالوا ويحتمل ان يكون هذا تفسيرا، مشائخ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے یہ قول امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی اس مطلق روایت کی تفسیر ہو، لہٰذا اختلاف نہ ہو بلکہ بالاتفاق قبضہ کے ساتھ ساتھ دل کی گواہی بھی ضروری ہو۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صرف قبضہ کافی نہیں ہے، بلکہ قبضہ کے ساتھ ساتھ تصرف بھی شرط ہے کہ وہ شخص اس چیز میں تصرف کر رہا ہو، کیونکہ ملکیت کی دو کئی قسمیں ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی طرف سے نائب بن کر قبضہ کیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ مالک ہونے کی حیثیت سے قبضہ کیا ہو، تو اس لیے صرف قبضہ کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ تصرف بھی شرط ہے۔ لأن الید متنوعۃ الی انابۃ، یہاں پر انابۃ کا لفظ ہے اور ہمارے دیگر نسخوں میں امانت کا لفظ ہے، اور دونوں الفاظ درست ہو سکتے ہیں۔ امانت کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس کے قبضہ میں چیز تو ہے لیکن وہ امین ہے، اور انابت کی تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی طرف سے نائب بن کر قبضہ کیا ہو، یعنی اس کی طرف سے وکیل بالقبض ہو۔ قلنا والتصرف يتنوع ایضا، ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تو تصرف بھی تو کئی قسم کا ہو سکتا ہے کہ وہ اصالتاً خود اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کر رہا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصل مالک کی طرف سے نائب بن کر تصرف کر رہا ہو، تو تصرف بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یقینی طور پر ہمیں یہ پتہ دے کہ یہ شخص اس کا مالک ہے، لہذا صرف قبضہ کافی ہے۔ آتے ہیں اس مسئلہ کے متعلق اگلی عبارت کی طرف، ثم المسألة على وجوہ احدها ان عاین المالک والملک حل له ان يشهد، وكذا اذا عاین الملک بحدوده دون المالک يحل استحسانا لأن النسب يثبت بالتسامع فتحصل معرفته، وإن لم يعاينهما أو عاين المالك دون الملك لا يحل له، وأما العبد والأمة إن كان يعرف أنهما رقيقان فكذلك لأن الرقيق لا يكون في يد نفسه، وإن كان لا يعرف أنهما رقيقان إلا أنهما صغيران لا يعبران عن أنفسهما فكذلك لأنه لا يد لهما۔ ثم المسألة على وجوہ، یہاں سے ذکر کردہ مسئلے کی چار صورتیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ شاہد نے مالک اور مملوکہ دونوں چیزوں کو دیکھا تو بلا شک و شبہ اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مملوکہ چیز کو یعنی زمین ہے تو بمع تمام حدود کے زمین تو دیکھ لی لیکن مالک نہیں دیکھا ہے،
تو اس صورت میں قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ گواہی جائز نہ ہو کیونکہ مشہود لہو مجہول ہے، لیکن استحساناً جائز ہے، کیونکہ نسب چونکہ جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سماع سے ثابت ہو سکتا ہے، تو لوگوں سے جب اس شخص کے بارے میں سنا تو اس کے بارے میں علم حاصل ہوا، لہٰذا مشہود لہو میں جو جہالت تھی وہ مرتفع ہو گئی، تو علم حاصل ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اس صورت میں بھی گواہی دینے کی گنجائش ہے۔ وَإِلَّمْ يُعَايِنْهُمَا، یہ تیسری صورت ہے کہ نہ تو مالک کو دیکھا اور نہ ہی مملوکہ چیز دیکھی ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مالک کو تو دیکھا ہے لیکن مملوکہ چیز نہیں دیکھی، تو ان دونوں صورتوں میں اس کے لیے گواہی دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ مشہود بھی جو ہے وہ مجہول ہے۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ، متن میں عبد اور باندی کو مستثنا کیا تھا، تو یہاں پر ان دو کے متعلق تین صورت ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ شاہد کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ دونوں غلام اور باندی ہے، اب اس صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ قابض کے لیے ملکیت کی گواہی دیں، لأن الرقیق لا يكون في يد نفسه، اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ خالص غلام کو اپنی ذات پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی، لہذا جس کے قبضہ میں ہے اسی کے مملوک تصور ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُمَا رَقِيقَانِ، دوسری صورت یہ ہے کہ شاہد کو یہ تو معلوم نہیں ہے کہ دونوں غلام ہیں، لیکن وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ اپنے آپ کے بارے میں وہ نہیں بتلا سکتے کہ غلام ہے یا آزاد ہے۔ اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ شاہد کو قابض کے لیے ان دونوں پر ملکیت کی گواہی دینا جائز ہے، کیونکہ ان دونوں کو بھی کوئی اپنے آپ پر ولایت حاصل نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَبِيرَيْنِ، یہ تیسری صورت ہے، تو پہلے عبارت پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مختصر سی تشریح کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ كَبِيرَيْنِ فَذَلِكَ مَصْرِفُ الْإِسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ لَهُمَا يَدًا عَلَى أَنفُسِهِمَا فَيَدْفَعُ بِهَا يَدَ الْغَيْرِ عَنْهُمَا فَانْعَدَمَ دَلِيلُ الْمِلْكِ۔ وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يحل له أن يشهد فيهما أيضا اعتبارا بالثياب، والفرق ما بيناه والله تعالى أعلم بالصواب۔ وَإِنْ كَانَ كَبِيرَيْنِ، یہ تیسری صورت ہے کہ دونوں بڑے ہیں اور کسی کے قبضہ میں ہیں، تو ابھی صرف قبضہ کی بنیاد پر شاہد کے لیے اس بات کی گواہی دینا جائز نہیں ہے کہ دونوں اس قابض کے مملوک ہیں، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں اسی کا استثناء کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں بڑے ہیں، اظہار ما فی الضمیر بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان دونوں کو اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے، لہٰذا اس ولایت کی بنیاد پر دوسرے کی قبضے کی نفی کرنا ممکن ہے، تو ملکیت کی دلیل منعدم ہوئی۔ پہلی صورتوں میں تو قبضہ ملکیت کی دلیل تھی، لیکن یہاں پر ذکر کردہ وجوہ کی وجہ سے ملکیت کی دلیل منعدم ہوئی، لہٰذا ملکیت کی گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اس بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ اس صورت میں بھی شاہد کے لیے صرف قبضہ کی بنیاد پر گواہی دینا جائز ہے، اور وہ قیاس کرتے ہیں کپڑا پر، کہ جیسے کپڑا پر قبضہ ہو تو صرف قبضہ کی وجہ سے اس کے مملوک ہونے کی گواہی دی جا سکتی ہے، تو ایسے عبدین کبیرین کے بارے میں بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کپڑا اور غلام میں فرق ہے، کیونکہ غلام جو ہے وہ تو پیدا ہی آزاد ہوا ہے، ولدتہم امہاتہم احرارا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اظہار ما فی الضمیر بھی کر سکتا ہے، برخلاف ثوب کے کہ وہ بہر صورت مملوک ہے اور اظہار ما فی الضمیر بھی نہیں کر سکتا، تو اتنے بڑے فروق کے باوجود بھی قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔